السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مع مختصر وضاحت، اس حوالے سے آج 26واں پارہ حامیم ہمارے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے سورۃ الاحقاف ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا۔ معتبر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو یہ سورۃ الاحقاف کے اندر یہ بات آئے گی۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا اتارا جانا ہے اس اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور کسی متعین میعاد کے بغیر، یعنی جو بھی پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہر ایک کی ایک متعین میعاد ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اعراض کر رہے ہیں اس سے جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ کبھی تم نے غور بھی کیا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، او اثارۃ من علم، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے، من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو اس کو قیامت کے دن تک جواب ہی نہیں دے سکتا، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ ان کی دعا سے ان کی پکار کی خبر تک نہیں رکھتے، ان کی دعا سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کر کے جمع کیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب انہیں ہماری آیات بینات، ہماری آیات پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال الذین کفروا للحق، تو یہ کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں، لما جاءہم، جب یہ حق ان کے پاس آ گیا، ھذا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افتراہ، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، قل ان افتریتہ، تو اے پیغمبر فرما دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکو گے۔ هو عالم بما تفیضون فی، جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے، جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہ وہی اللہ ہی کافی ہے۔ وہو الغفور الرحیم، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل،
اے پیغمبر فرما دیجئے کہ میں تمہارے اندر کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں نہیں ہوں مگر ایک کھلا خبردار کر دینے والا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو، یعنی یہ قرآن، ان کان من عند اللہ، واقعتاً اگر اللہ ہی کی طرف سے ہے، وکفرتم بہ، اور تم نے اس کا انکار کر دیا، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا جو تم نے انکار کر دیا. اور گواہی دے چکا ہے ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسی ہی کتاب کی، فآمنا، پس وہ تو ایمان لے آیا، واستکبرتم، جبکہ تم نے استکبار کیا، تم تکبر میں پڑ گئے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ کوئی اچھی بات ہوتی، یعنی ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی، تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، ہم سے پہلے ایمان نہ لے آتے. اذ لم یہتدوا بہ، اور جب ان کافروں کو خود ہدایت حاصل نہیں ہو سکی، انہوں نے خود ہدایت نہیں پائی بھی اس سے، فسیقولون ھذا افک قدیم، تو یہی کہیں گے یہ تو وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے، یہ تو گھڑی ہوئی پرانی چیز ہے. ومن قبلہ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تھی وہ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی. وہذا کتاب مصدق، اور یہ وہ کتاب ہے جو کہ سچا بتا رہی ہے اس کو، لسانا عربیا، اور یہ کتاب جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اسے سچا بتا رہی ہے، لینذر الذین ظلموا، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ بشرا، اور یہ خوشخبری بن جائے کتاب للمحسنین، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، جم گئے، فلا خوف علیہم، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کسی حزن و غم سے دوچار ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت والے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاء، یہ سب بدلہ ہوگا ان کا، بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا جو وہ کرتے رہے. ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے. حملتہ امہ کرہا، اور اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے اٹھائے رکھا، یعنی پیٹ میں. ووضعتہ کرہا، اور اسے بڑی مشقت سے جنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا. وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کی عمر تک پہنچا. قال رب اوزعنی، تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی. وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے، ان اعمل صالحا، کہ میں نیک کام کروں. ترضاہ، ایسے نیک کام جن سے آپ راضی ہو جائیں. واصلح لی فی ذریتی، اور میرے لیے میرے اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے. انی تبت الیک، اے اللہ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم قبول کر لیتے ہیں. احسن ما عملوا، ان کے
بہترین اعمال قبول کرتے ہیں، قبول کریں گے ان کے بہترین اعمال۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، فی اصحاب الجنہ، تو نتیجہ یہ نکلے گا یہ جنت والوں میں ہوں گے۔ وعد الصدق، یہ تو سچا وعدہ ہے۔ الذی کانوا یوعدون، یہ وہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، کیا جاتا ہے، کیا جائے گا۔ والذی قال لوالدیہ، اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، کہ تف ہے تم پر، میں آپ دونوں سے بیزار ہوں۔ اتعداننی، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، یعنی تم دونوں مجھے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکال کھڑا کیا جاؤں گا، یعنی قبر سے دوبارہ نکال کے زندہ کیا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے کتنی ہی نسلیں گزر چکی ہیں۔ وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں یعنی ماں باپ اللہ کو دہائی دے کر کہتے ہیں ویلکا، بچے کو، کہ ویلکا، بربادی ہو تیری، آمن، و ایمان لے آ، افسوس ہے تجھ پر بچہ، ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، تو بچہ کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہوں سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ انہم کانوا خاسرین، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور اس لیے ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کو یاد کرو جب کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی، واستمتعتم بہا، اور ان سے خوب مزے لے لیے۔ فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، بما کنتم تستکبرون فی الارض، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ کرو۔ اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں کی سرزمین میں خبردار کیا تھا۔ وقد خلت النذر من بین یدیہ، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ومن خلفی، اور ان کے بعد بھی۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ کرنا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قالوا اجیتنا لتافکنا عن آلہتنا، انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو، بہکا دو۔ فأتنا بما تعدنا، تو جس عذاب کی دھمکی تم ہمیں دے رہے ہو وہ ہم پر لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور میں تو تمہیں وہی بات پہنچا رہا ہوں، وہی پیغام جو اس نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو میں کے پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت کی روش اختیار کر رہے ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم، اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، قالوا ھذا عارض ممطرنا، تو انہوں نے کہا یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے۔ بل ہوا مستعجلتم بھی، نہیں بلکہ یہ تو وہ شے ہے جس کے بارے میں تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ ریح، ایسی ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، جس میں بہت دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بأمر ربک، یہ وہ ہوا ہے جو برباد کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر وہ ایسے ہو گئے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا
سوائے ان کے مسکنوں کے، ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، مجرم قوموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، اور ہم نے جو تمکن انہیں دیا تھا ایسا تمکن ہم نے تمہیں نہیں دیا ہے، یعنی طاقت، روب و دبدبہ۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل یعنی عقلیں عطا کیے تھے۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ان کے کچھ کام نہ آئی یہ چیزیں، نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ہی ان کے دل، سوچنے کی صلاحیتیں۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، کچھ بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ وہ انکار ہی کرتے رہے اللہ کی آیات کا۔ وحاق بہم، اور ان کو گھیر لیا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور ہم نے تمہاری ارد گرد کی کئی بستیوں کو ہلاک کیا ہے۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، اور ہم نے پھیر پھیر کر ان کو اپنی آیات سنائی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کریں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، تو کیوں نہ مدد کی ان ہستیوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ قربان آلہہ، تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو سب ان سے گم ہو گئے، بے نشان ہو گئے۔ وذالک افکہم، یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، جو انہوں نے تراش رکھا تھا، جو وہ افترا کرتے رہتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا۔ یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ آئے آپ کے پاس تو قرآن سننے لگے۔ نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت تھی، یستمعون القرآن، جو قرآن سن رہی تھی۔ فلما حضروہ، تو جب وہ وہاں پہنچے، نبی کی خدمت میں پہنچے، قالو، تو کہنے لگے، انصتو، خاموش ہو جاؤ، ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضیا، پھر جب وہ پڑھا جا چکا، وہ قرات ختم ہوئی نبی پاک کی، ولوا الی قومہم، تو وہ لوگ اپنی قوم کی طرف پلٹے، منذرین، انہیں خبردار کرنے والے بن کر، مسلمان ہو کر انہیں بھی دعوت دینے لگے اپنی قوم کے لوگوں کو۔ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، من بعد انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدی، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یہدی الی الحق، اور یہ رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، و الی طریق مستقیم، اور ایک سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبو داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے بچا لے۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو کوئی اللہ کی طرف پکارنے والے کی دعوت پر لبیک نہ کہے، فلیس بمعجز فی الارض، تو وہ اللہ کو بے بس یا عاجز کرنے والا تو ہے نہیں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں دوسرے مددگار، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی تخلیق سے وہ تھکا نہیں، بقادر، کہ وہ اس پر قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ مردوں کو زندہ کر دے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے، پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس وقت کا تصور کرو جس روز کافر آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، الیس ھذا بالحق، تو اس دن ان سے پوچھا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے، جس دوزخ کا انکار کرتے تھے کیا آج دیکھ رہے ہو یہ سچ نہیں؟
قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب پروردگار کی قسم، یعنی یہ تو حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب، تو اللہ فرمائے گا تو اب چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، غرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی طرح صبر کیے جائیے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ ولا تستعجل لهم، آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعة من نہار، جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یہ یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں لم یلبثوا نہیں رہے، الا ساعة من نہار، سوائے ایک گھڑی سے، سوائے ایک گھڑی کے، دن کی، دن کی ایک گھڑی سے زیادہ وہ دنیا میں نہیں رہے۔ بلا، یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، کیا سوائے نافرمان لوگوں کے کوئی اور بھی ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی اب تو برباد وہی لوگ ہی ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ محمد مدنی سورت ہے، 38 آیات ہیں 4 رکوعوں میں۔ فرمایا الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے رستوں سے دوسروں کو روکا ہے، اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، ان کی ساری جد و جہد کو رائگاں کر دیا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس شے پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کی خطائیں ان سے دور کر دیں، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں۔ وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ کفر عنہم سیئات کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں، یہ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، کیا صورتحال ہے ان کی۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اے مسلمانوں جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں مارو، تو ان کی گردنیں مارنا ہے تمہارا کام۔ حتیٰ اذا اثقلتموہم، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو، فشدوا الوثاق، تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھنا ہے، گرفتار کرنا ہے۔ فإما منا بعد وإما فداء، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو احسان کر کے یا فدیہ لے کر۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی جنگ اپنے ہتھیار ڈال کر پھینک کر ختم ہو جائے۔ ذالکا، تمہیں تو یہی حکم ہے، یہ ہے یعنی جو چیز جس کا اے مسلمانوں تمہیں حکم ہے۔ ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، لانتصر منہم، تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا۔ ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اللہ تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا، ویصلح بالہم، اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ،
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی ان کو پہچان کرا دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کافروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَتَعْسًا لَهُمْ، تو ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، فاحبط اعمالہم، تو اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ جو ان سے پہلے تھے اللہ نے ان پر کس طرح ہلاکت کو مسلط کر دیا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی، ہلاکت کو مسلط کر دیا۔ فینظروا کیف کان عاقبہ، تو یہ لوگ دیکھتے کہ ان کا انجام کیا ہوا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے کے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان میں تباہی ڈال دی۔ وللکافرین امثالھا، ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی، یعنی اس جیسے انجام ہی مقدر ہوں گے۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ مومنوں کا، اہل ایمان کا پشت پناہ ہے، مولا ہے۔ وان الکافرین لا مولا لہم، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں، کوئی رکھوالا ہے ہی نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ایسے جنات میں داخل کرے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نام دامن میں نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کافروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ تو بس دنیا میں عیش کرتے ہیں، ویأکلون، اور ایسے کھاتے پیتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے حیوانات کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں، ہی اشد قوۃ من قریتک، جو تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھیں، التی اخرجتک، اس بستی سے جس نے تمہیں نکالا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس بستی نے، اہل مکہ نے جو آپ کو نکالا، ہم نے کیسی ایسی بستیوں کو تھیں جنہوں نے جو اس سے طاقت میں زیادہ تھی، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کمن زین لہ سوء عملی، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو سوء عملی، اس کی بدکاری، واتبعوا اہواءہم، اور ایسے لوگ جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کی ہو، پیروی کی ہو، اسی کے پیچھے چلتے ہوں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں روشن راستے والے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے، بدعمالیوں میں آگے چلنے والے؟ مثل الجنہ، اس جنت کی مثال، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، وانہار من لبن، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، وانہار من خمر، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں، لذت للشاربین، جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوں گی، وانہار من عسل مصفی، اور ایسی نہریں ہیں صاف شہد کی، ایسے نتھرے ہوئے شہد کی، ایسے شہد کی جو نتھرا ہوا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، بخشش کا وعدہ، بخشش کا معاملہ ہوگا۔ کمن ہوا خالد فی النار، تو کیا ایسا شخص اس جیسا ہو سکتا ہے جو کہ ہمیشہ آگ میں رہے گا؟
وسقوا مان، اور ایسے لوگ جنہیں گرم پانی پلایا جائے گا، ایسا گرم پانی کہ فقطع امعاءہم، نتیجے میں وہ پانی ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکل کر جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں، ماذا قال آنفا، کہ ابھی انہوں نے کیا کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کیا کہا تھا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یعنی مجلس میں بیٹھ کر ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ آپ کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن باہر نکل کر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ محترم نے کیا بات فرمائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے مجلس میں بیٹھ کر توجہ سے ان کی بات سنی نہیں ہے۔ یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو یہ یقین دلانا ہو کہ ہم ان کی باتوں پر توجہ نہیں دیا کرتے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے اور پیروی میں لگے ہوئے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ اچانک ان پر آ دھمکے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، جبکہ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب وہ ان پر، تو پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو وہ اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا کہاں سے موقع آئے گا، تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا کہاں سے موقع آئے گا۔ فَعْلَمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان مردوں، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی بخشش کی بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہاری قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ دعوے دار ہیں، وہ کہتے ہیں لولا نزلت سورہ، کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی سورت نازل ہو جائے، کوئی نئی سورت نازل ہو جائے، یعنی قتال کے بارے میں، جنگ کے جہاد کے بارے میں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، پھر جب ایک سورۃ محکمۃ، پھر جب ایک محکم سورت نازل کر دی گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں قتال کا حکم آ گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو اے نبی اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے کو جن کے دلوں میں روگ ہے، ینظرون الیک، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نظر سے دیکھیں گے، ناظر المغشی، جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر من الموت، المغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، فاولا لہم، تو بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ طاعت و قول معروف، اطاعت لازم ہے اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے۔ یہ ہے کہ یہ فرما بداری کا اظہار کرتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب کوئی فیصلہ طے پا جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ سے اپنے ایمان کے وعدے میں سچے ثابت ہوں، خَيْرًا لَهُمْ، تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، کیا یہ ممکن ہے، توقع نہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تم سے اس کے سوا کچھ متوقع نہیں، ان تولیتم، کہ اگر تم لوگ تولیتم، تم لوگوں کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ،
یعنی تم سے اس کے سوا کوئی توقع نہیں، یہ بڑا عین ممکن ہے ان تولیتم کہ تمہیں کوئی حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض کہ تم زمین میں کوئی فساد مچاؤ، وتقطعوا ارحامکم اور اپنی رحمی رشتے کو کاٹنے لگو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، فاصمہم وعامی ابصارہم، بس ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں وہ والے تالے پڑے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں، من بعد ما تبین لهم الہدی، باوجود ہے کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی تھی، الشیطان سول لهم، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، واملا لهم، اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے قالو کہا، للذین کارہوا ما نزل اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو کہا سنطیعکم فی بعض الامر، ان منافقوں سے ان لوگوں نے کہا سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری بعض معاملات میں بات مان لیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، تو کیا صورتحال ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، اس حالت میں کہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ان کے چہروں پر اور پیٹھوں پر مارتے جاتے ہوں گے۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے، ما اسخط اللہ، اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ وقارہو، اور ان لوگوں نے ناپسند کی ہے، رضوانہ، اس اللہ کی پسند کو، اس اللہ کی رضا کو۔ فاحبط اعمالہم، تو اس نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے، برباد کر دیے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے، الن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو، یعنی اے مسلمانوں اگر ہم چاہیں لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ، اے نبی ہم آپ کو یہ لوگ دکھلا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ ان کو پہچان جائیں، بِسِيمَاهُمْ، ان کی علامت سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اب بھی تم انہیں پہچان لوگے، فی لحن القول، ان کی گفتگو کے انداز سے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کون ہیں جو مجاہد ہیں، وَالصَّابِرِينَ، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وشاقوا الرسول، اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے باوجود کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی ہے۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وسیحبط اعمالهم، اور ان قریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکے رکھا،
ثم ماتوا، پھر مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، اپنے کفر پر پکے تھے، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تو اے مسلمانوں تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو، یعنی ڈھیلے پڑ جاؤ اور یہ حالت ہو کہ پھر تم اصلاح کی، صلح کی دعوت دے رہے ہو، یعنی تم کمزور پڑ کر صلح کی دعوت نہ دو، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، اور تم لوگ ہی غالب ہوگے، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانا ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رکھو، یؤتکم اجورکم، وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، ولا یسألکم اموالکم، اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا، ان یسألکموہا، اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کریں، فیحفکم، اور تم سے سب کچھ سمیٹ لیں، تب خلو، تو تم بخل سے کام لوگے، یعنی اور اگر وہ تم سے مطالبہ کریں اور اس معاملے میں تم پر تنگی کریں، تب خلو، تو تم بخل سے کام لوگے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کی کھوٹ کو، یعنی اطاعت کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دے کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تو تم اسے بھی خوشی سے کر دیتے، راضی رہتے تم اس پر، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس حکم کو برداشت نہیں کر سکو گے اور اس سے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی پیدا ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا حکم نہیں دیتے، لہٰذا اب اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے مال کا کچھ حصہ خود تمہارے فائدے کے لیے جہاد میں خرچ کرنے کو کہہ رہا ہے، جس میں تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انتم ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو، وہی لوگ تو ہو تم، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو بخل سے کام لیتا ہے، ومن یبخل، تو یاد رکھو جو کوئی بھی بخل کرتا ہے، فانما یبخل عن نفسی، وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اپنے آپ کو محرومیوں میں ڈالتا ہے، واللہ الغنی، اور اللہ تو غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم لوگ ہی محتاج ہو، وان تتولوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، یستبدل، تو وہ تبدیل کر لے گا، قوماً، ایک ایسی قوم کو، غیرکم، تمہارے بدلے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کرے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ قوم تم جیسے نہیں ہوں گے وہ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفتح، یہ بھی مدنی سورت ہے، 4 رکوعوں میں 29 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، صدق الله العظيم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، اے پیغمبر یقین جانیے ہم نے آپ کو ایک بڑی کھلی ہوئی روشن فتح عطا فرما دی ہے، لیغفر لک اللہ، تاکہ اللہ بخش دے، ما تقدم من ذنبک، آپ کی ان کوتاہیوں کو جو پیچھے ہوئیں، وما تأخر، اور جو بعد میں ہوئیں، ویتم نعمتہ، اور تاکہ اللہ اپنی نعمت مکمل کر دے، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ویہدیک صراطا مستقیما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر
چلائے رکھے، رہنمائی کرے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل کر دی، سکینت اتاری، فی قلوب المؤمنین، ایمان والوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، مع ایمانہم، ان کے پہلے سے ایمان کے ساتھ، تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے ہیں، جنود السماوات والارض، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو داخل کرے جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ بستے رہیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کے ان برائیوں کو ان سے دور کر دے، وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہی سب بڑی زبردست کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں، علیہم دائرۃ السوء، اور برائی کا پھیرا ہے انہی پر پڑا ہوا، یعنی انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم، اور اللہ ان پر غضبناک ہوا ہے اور اس نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی زبردست، کمال حکمت والا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ تو اے مسلمانوں تم اللہ پر ایمان رکھو، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ ان الذین یبایعونک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فمن نکث، تو جس کسی نے اس عہد کو توڑ دیا یا جو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، اس کے عہد کو توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، وہ دیہاتی جو پیچھے رہ گئے تھے یعنی حدیبیہ کے سفر میں، وہ کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلونا، کہ ہمارے مال و دولت اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا۔ فاستغفر لنا، اس لیے آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ یقولون بألسنتہم، یہ وہ باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ کل، تو کہہ دیجئے، فَمَن یملک لکم من اللہ شیئا، تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفعا، یا فائدہ پہنچانا چاہے، یعنی اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے
جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کچھ بھی طاقت رکھتا ہو، کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بل ظننتم، حقیقت تو یہ ہے، یعنی تمہاری یہ منہ بولی باتیں ہیں جن میں حقیقت نہیں ہے۔ بل ظننتم، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں آ سکیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی بات تمہارے دلوں میں مزین کر دی گئی تھی، خوشنما بنا دی گئی تھی، تمہیں اچھی معلوم ہو رہی تھی۔ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وظننتم ظن السوء، اور تم نے برے برے گمان کیے ہوئے تھے، وکنتم قوما بورا، اور تم لوگ ایسے بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے، فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا، تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کو چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، یہ پیچھے رہنے والے کہیں گے یا قریب کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، لِتَأْخُذُوهَا، تو وہ لوگ کہیں گے تاکہ وہ بھی حاصل کر سکیں ان غنیمتوں کو، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ہمیں اپنے اتباع کرنے کی، اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ قل لن تتبعونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات، اسی طرح یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے، اسی طرح ہی اللہ یہ بات فرما چکا ہے پہلے سے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اس پر یہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے، دین کی صحیح سمجھ ہی نہیں رکھتے، بس ہلکا پھلکا معاملہ، کچھ ایک تو ادھر کی بات، ایک ہلکی سی بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ دین کا فہم انہیں حاصل نہیں ہے۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس کی طرف لڑائی کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، تقاتلونہم او یسلمون، یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لیں۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، اجرًا حسنا، بہت اچھا اجر۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر اس موقع پر بھی تم نے پیٹھ دکھا دی، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی، یعذبکم عذابا علیما، تو وہ اللہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ لیس علی الاعمی حرج، ہاں کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی العارج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی حرج ہے، یعنی کوئی تنگی ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی کوئی بیمار پر تنگی ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یدخلہ جنات، تو وہ
اسے داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار، جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، ندیاں بہتی ہوں گی، ومن یتولا، اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے، ایسا کرے گا، یعذبہ عذابا علیما، تو اسے تو اللہ تعالیٰ ایک دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لقد رضی اللہ تو راضی ہو چکا، اللہ راضی ہو چکا ہے عن المومنین، اہل ایمان سے، ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، اس لیے اس نے، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، ان پر سکینت نازل فرمائی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور انہیں ایک قریبی فتح عطا فرما دی انعام کے طور پر۔ وَأَثَابَهُمْ، اور انہیں انعام کے طور پہ عطا کر دیا، فتحًا قریبا، ایک قریبی فتح عطا فرما دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور بہت سی اموال غنیمت، یاخذونها، جو وہ حاصل کریں گے، یاخذونها، جو وہ حاصل کریں گے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تو ہے ہی زبردست حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اے مسلمانوں، اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تأخذونها، جو تم حاصل کرو گے، فعجل لکم ھذہ، اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دی ہے، وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ وَأُخْرَى، اور ایک دوسری ہے، ایک دوسری بھی اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات میں سلسلے میں ایک اور بھی فتح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ لم تقدروا علیہا، جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی۔ قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ نے ان کا بھی احاطہ کیا ہوا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے بعد حنین وغیرہ کی فتوحات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی، مگر اس وقت ان کا اندازہ مسلمانوں کو نہیں تھا۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کافر لوگ، اگر یہ کافر لوگ تم سے جنگ کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو لازماً پیٹھ پھیر جاتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا، کوئی حمایتی اور مددگار نہ ملتا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ طریقہ ہے، وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کے قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہی ہے، یعنی وہی اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دیے۔ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے روک دیے، بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ کی وادی میں، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، قابو دے دیا تھا، تمہیں قابو دے چکا تھا ان پر۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ ہم الذین کفروا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، والہدی معکوفا، جبکہ قربانی کے جانور ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے، ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچے۔ ولولا رجال مؤمنون، اور اگر کچھ ایمان والے مرد، ونساء مؤمنون، مومنات، اور کچھ ایمان والی عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموہم، جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی، ان تطؤوہم، تو تم انہیں پیس ڈالتے، فتصیبکم منہم معرہ،
فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ، تو ہم ان کے بارے میں تم پر پھر بے خبری میں الزام آ جاتا، معرۃ، تم پر الزام آتا، ایک عیب آتا، بغیر علم، بے خبری میں. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تو اللہ نے جنگ اس لیے روکی، یعنی اگر جنگ نہ روکی ہوتی تو یہ مسائل پیدا ہو جاتے، اس وقت تمہیں پتہ ہی نہ چلتا، تمہارے اپنے مسلمان بھائی کئی تمہارے ہاتھوں سے کچل دیے جاتے، تو تمہیں بعد میں یہ ایک دکھ رہتا. تو لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تو اللہ نے جنگ اس لیے روکی تاکہ اللہ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. لو تزینوا، اور اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے ان کافروں سے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ، اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار، اسی کے اہل تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا حق کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اے مسلمانوں تم لازماً داخل ہو جاؤ گے مسجد الحرام میں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، آمنین، پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے. محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم میں سے کچھ لوگ اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ بالوں کو ترشواتے ہوں گے. لا تخافون، اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ سر پر نہیں منڈلا رہا ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح بھی رکھی ہوئی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدیٰ اور دین حق دے کر بھیجا ہے، ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا، سننے والے تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر جس حالت میں بھی ہیں، ہر صورت میں اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامتیں ان کے چہروں پر نمایاں ہیں، من اثر السجود، سجدے کے اثر سے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کے وہ اوصاف، یہ مثال جو تورات میں مذکور ہے. تورات میں یہ ان کی بات موجود ہے. کزرع، ایک کھیتی کی طرح ان کی مثال ہے. اخرج شطأہ، جس نے اپنی کونپل نکالی. فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کیا. فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی. فاستویٰ، پھر وہ سیدھی کھڑی ہو گئی. علی سوقہ، اپنے تنے پر. یہ وہ مثال ہے. ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ اس مثال ہے جو ان کی انجیل میں ہے.
یعنی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان صحابہ کرام کی مثال انجیل میں یہ ہے کزرع، جیسے کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کوپل نکالی ہو، فآزرہ، پھر اللہ نے اس کو خوب اس کو مضبوط کیا ہو، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہو گئی ہو، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پہ کھڑی ہو گئی ہو، یعجب الزراع، تاکہ اس سے کاشتکار خوش ہو جائے۔ تو اللہ ایسا کرتا ہے لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ کی شان اور اس مقام کے آگے کافروں کو جلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، منہم، ان میں سے، مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ منہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، جنہوں نے ایمان لے آئے ہیں، نیک کام کیے ہیں، ان سے وعدہ ہے اللہ کا مغفرت کا اور بہت بڑے اجر کا۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، 2 رکوعوں میں 18 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، ان سے بات کرتے ہوئے بھی اس طرح زور سے مت بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، للتقوی، تقوی کے لیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں۔ اصل میں بنو دیہاتی علاقوں سے ایک تمیم کا قبیلہ تھا جس کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ لوگ مدینہ منورہ دوپہر کے وقت پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور یہ دیہاتی اور بدو لوگ آداب سے واقف نہیں تھے، تو اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ہی سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا، نام سے، اونچی آواز سے۔ اس پر اس آیت میں تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے آواز دے کر پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر یہ لوگ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، کہ آپ خود ہی ان کے پاس تشریف لے آتے، باہر آتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے حق میں یہ بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اب غلطی ہو گئی ہے، معافی پر توبہ ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہنچا بیٹھو، قوما، کسی قوم کو، کچھ لوگوں کو، بجہالت، یہ نقصان پہنچا بیٹھو، بجہالت، انجانے میں، نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم، پھر اپنے کیے پر تم لوگ ہو جاؤ نادمین، شرمندہ، ایسا نہ ہو کہ پھر پچھتاتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں، لعنتم، تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تو تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، تمہیں ایمان کو تمہارے لیے ایک محبوب چیز بنایا ہوا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے لیے، تمہارے دلوں میں اس کی بڑی کشش رکھ دی ہے،
اسے مزین کر دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت اللہ نے بٹھا دی ہے، والعصیان، اور گناہ کی، کفر کی، فسوق کی، نافرمانی کی، فسوق کی اور عصیان کی۔ اولئک هم الراشدون، ایسے ہی تو لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ جو اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہے، ان کا اس کی نعمت ہے، یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور کمال حکمت کا بھی مالک ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ، اقتاتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، پھر اگر ان میں سے ایک فریق بغت، زیادتی کر رہا ہو، علی الاخری، دوسرے پر، فَقَاتِلُوا، تو تم لوگ لڑو، جنگ کرو، التی، اس طبقے، اس فئہ سے، اس گروہ سے، اس طائفہ سے، التی تبغی، جو بغاوت کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے، جو زیادتی کر رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاءَتْ، تو پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور خوب انصاف سے کام کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، یقین جانو کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تم اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تمہارے مرد لوگ دوسرے مردوں کا مذاق مت اڑائیں، کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق مت اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خود ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور دوسری عورتیں دوسری عورتوں کا بھی مذاق مت اڑایا کریں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو اپنے آپ، اور ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، یعنی ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو، چڑھانے والے نام، ایک دوسرے کو چڑھانے والے نام نہ رکھا کرو۔ بئس الاسم الفسوق، بہت برائی کا نام بھی برا ہے، بعد ایمان، ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے۔ ومن لم یتوب، اور جس نے توبہ نہ کی، جو لوگ اس کام سے باز نہ آئے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جو کہ مردہ ہے، مردے بھائی کا گوشت کھائے، کیا ایسا چاہتا ہے کوئی؟ فکرہتموہ، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو نا، یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا نا یہ مثال۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک
یقیناً ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں مختلف قومیں بنایا ہے، وقبائل، اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ذرائع تعارف ہے، معرفت ہے، لیکن عزت کا معیار نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی فرما دیجئے انہیں کہ تمہارا ایمان نہیں ہے، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا، البتہ اتنا کہہ دو، اتنا کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، کہ ہم نے اطاعت قبول کی ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، آپ کے خلاف ہم کھڑے نہیں ہوئے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے لوگو اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو اللہ تمہارے اعمال یعنی ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ہاں ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مان لیا ہو، ثم لم یرتابوا، ایسا مان لیا ہو کہ پھر دل میں شک تک نہ گزرے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی یقین اس قدر کہ انہوں نے پھر اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے رستے میں جہاد کیا، جد و جہد میں لگ گئے۔ اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیہاتیوں سے کہہ دیجئے، اتعلمون اللہ، کیا تم اللہ کو اطلاع دے رہے ہو، اللہ کو بتلانا چاہتے ہو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں کہ ہم دیندار ہیں۔ واللہ یعلم، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے، لہذا دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، کہ انہوں نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے مسلمانوں کے خلاف۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ ہے جو تم پر اپنا احسان رکھتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، ایمان کے راستے پہ ڈالا ہے تمہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ قاف شروع ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 45 آیات ہیں، 3 رکوعوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف حرف ہے، حروف مقطعات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ قسم ہے عظیم الشان المجید، عظیم الشان قرآن کی، یعنی اس بات کی کہ ان کافروں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن کو کہ وحی الہی ہونے کو جو جھٹلایا ہے، یہ کوئی ان کے پاس دلیل اس کی نہیں ہے، اس بات پر قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کی۔
بل عجبو، بلکہ انہوں نے تو حیرت کا اظہار کیا ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ آخرت سے ڈرانے والی شخصیت ان کے اندر سے آئی ہے، خود انہی میں سے وہ شخصیت آ گئی۔ فقال الکافرون، چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، بھلا کیا ہم جب مر کھپ جائیں گے اور مٹی میں چلے جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری سمجھ سے دور کی بات ہے، یہ تو لوٹایا جانا بہت دور کا ہے، یہ واپسی تو بہت دور ہے ہماری سمجھ سے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، ہم جانتے ہیں ما تنقص الارض منہم، زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ کہنا کہ مٹی ہو جائیں گے پھر واپس آئیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہاں اللہ ان کا جواب دے رہے ہیں، قد علمنا، ہمیں ان کا پورا علم ہے، ما تنقص الارض منہم، زمین ان کے جن حصوں کو گھٹا دیتی ہے، وعندنا کتاب الحفیظ، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ بل کذبوا بالحق، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب بھی وہ ان کے پاس آیا، فہم فی امر مریج، اور یہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف تدبر کے غور نہیں کیا، دیکھا نہیں غور سے، فوقہم اپنے اوپر، کیف بنیناہا، ہم نے اسے کیسے بنایا ہے، وزیناہا، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، وما لہا من فروج، اور اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ہے، رکھنے نہیں ہے اس میں، والارض مددناہا، اور ہم نے ہی زمین کو پھیلایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں لنگر ڈال دیے ہیں، یعنی پہاڑوں کی شکل میں لنگر ڈالے ہوئے ہیں، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اس زمین سے اگایا ہے، من کل زوج بہیج، ہر طرح کی خوشنما چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کی، تبصرہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں سمجھانے کے لیے، وذکر، اور یاد دہانی کرنے کے لیے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے لو لگانے والا ہے، جو رجوع کر سکتا ہے، اپنی غلطی سے واپس آ سکتا ہے اور اللہ سے لو لگا سکتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، مبارکاً، بڑی برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اگائے، جنات، باغات، وحب الحصید، اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں ان کو ہم نے اگایا، اناج کے دانے اگائے، الحصید، جن کی کٹائی ہوتی ہے، والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجور کے بلند و بالا درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں، رزقا للعباد، یہ سب کچھ بندوں کو ہم نے رزق عطا کیا ہے، یہ رزق کے طور پر ہم نے دی ہے بندوں کو، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی پانی سے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکلنا ہوگا تمہارا بھی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے، جس طرح اللہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی مردگی کے بعد، شہروں کے شہر زندہ ہو جاتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا، واصحاب الرس، اور اصحاب الرس نے، کنویں والوں نے، وثمود، اور قوم سمود نے، وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، اور فرعون نے، واخوان لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، قوم لوط نے، لوط کے بھائیوں نے، یعنی ان کے افراد قوم نے، واصحاب الایکہ، اور اصحاب الایکہ بن والوں نے، وقوم تبع، اور قوم تبع نے، کل کذب الرسل، ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو وہ وعید، میری وعید کے مستحق ہو گئے، یعنی اللہ کی وعید کے مستحق ہو گئے۔ افعجینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، اس کے نفس میں جو وسوسے، خوب اس کو بھی ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس اس کے نفس میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم تو اس کے زیادہ قریب ہیں، من حبل الورید اس کی شہرگ سے بھی زیادہ، ہم تو اس سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان جبکہ یعنی اس وقت بھی جبکہ لیتے ہیں المتلقیان دو لینے والے یعنی دو فرشتے لیتے ہیں یعنی لکھ رہے ہیں اس کے اعمال کو عن الیمین وعن الشمال دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے قعید بیٹھے ہوئے ہیں۔ ما یلفظ من قول وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا الا لدیہ مگر یہ کہ اس کے پاس ہوتا ہے رقیب عتید ایک مستعد نگران، تیار نگران مقرر ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت اور بالآخر موت کی بے ہوشی آ جاتی ہے، بالحق حق کے ساتھ، یعنی موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے، ایک وقت آتا ہے انسان پر جب یہ سب کچھ ہوگا۔ ذالک ما کنت منہ تحید اے انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا ہے، بھاگتا ہے۔ ونفخ فی الصور اور سور میں پھونکا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید یہ وہ دن ہوگا جس سے ڈرایا جاتا ہے، یہ ہے وہ دن جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے۔ وجاءت کل نفس اور ہر جان آئے گی قیامت میں، معہا سائق و شہید اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ لقد كنت في غفلة من هذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے انسان لقد كنت في غفلة من هذا تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، فكشفنا عنك غطاءك تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، فبصرك اليوم حديد تو آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ وقال قرینہ اور اس کا ساتھی کہے گا ھذا یہ ہے وہ اعمال نامہ ما لدی عتید جو میرے پاس تیار ہے۔ القیا فی جہنم تو حکم دیا جائے گا اللہ کی طرف سے القیا فی جہنم تم دونوں جہنم میں جھونک دو کل کفار عنید ہر ناشکر سرکش کو، ہر کٹر کافر اور حق کے دشمن کو، مناع للخیر جو خیر سے بھلائی سے روکنے کا عادی ہے، معتد مریب بے حد زیادتی کرنے والا اور شک ڈالنے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کے رکھا ہوا تھا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو، جھونک دو اسی عذاب میں۔ قال قرینہ اس کا ساتھی یعنی وہ شیطان کہے گا ربنا ما اطغیتہ اے پروردگار ہمارے پروردگار میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید بلکہ یہ تو خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم لوگ میرے سامنے نہ جھگڑا نہ کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ ما یبدل القول لدی میرے حضور میں بات تبدیل نہیں ہو سکتی، میری جناب میں بات تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وما انا بظلام للعبید اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، ہلکا سا ظلم کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ یوم نقول لجہنم یہ وہ وقت ہوگا، یاد کرو یہ وہ وقت ہوگا جب ہم جہنم کو کہیں گے، یہ وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأتی کیا تو بھر گئی، وتقول تو وہ کہے گی حل من مزید کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی کوئی اور ہے تو میں تیار ہوں لینے کے لیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت متقین اہل تقوی کے قریب لائی جائے گی، غیر بعید کچھ دور نہیں ہوگی، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون اور کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،
لکل اواب حفیظ، یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہے، اپنی نگرانی رکھنے والا ہے، اپنا خود حساب کتاب رکھ کے اپنی حفاظت کرنے والا ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا غیب سے، رحمان سے وہ غیب میں ہونے کے باوجود ڈرتا رہا، جو خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا رہا، وجاء بقلب منیب، اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے، یہ ہر اس کے لیے یہ خوشخبری ہے جنت کی۔ بقلب منیب ادخلوها بسلام، تو ان سے کہا جائے گا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں، ذالک یوم الخلود، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، یہ وہ جنت نہیں ہے جس سے تمہیں نکالا جائے۔ لہم ما یشاءون فیہا، اور ان جنتیوں کے لیے اس میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے۔ وکم اہلکنا قبلہم، اور ان سے پہلے کتنوں کو ہم نے ہلاک کیا، یعنی مکہ کے کافروں سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں، من قرن، کتنی ہی نسلوں کو، کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ ہم اشد منہم بطشا، جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھی، فنقبوا فی البلاد، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے، انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے تھے۔ حل من محیص، تو کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ رہی، کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ ان فی ذلک لذکریٰ، یقیناً اس میں بڑی نصیحت کا سامان ہے، یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، جس کو کے پاس کوئی دل ہے، جس کا کوئی دل ہو، او القی السمع، یا اس نے کان دھرے ہوں، تب وہو شہید، اور حاضر ہو کر، حاضر ہوا ہو، یعنی توجہ سے سنے، حاضر ہو کر، حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کی، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے جو کچھ درمیان ہے اس کی تخلیق کی، فی سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی ذرا سی تھکاوٹ بھی چھو کر نہیں گزری۔ فاصبر علی ما یقولون، لہٰذا اے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، ومن اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی، فسبحوا، اسی اللہ کی تسبیح کیجیے، وہ ادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی، ان نمازوں کے سجدوں کے بعد بھی، واستمع یوم ینادی المنادی، اور ذرا توجہ سے سنیے، کان لگائے رکھو، یوم ینادی المنادی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، بہت قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، ذالک یوم الخروج، وہ نکلنے کا دن ہوگا قبروں سے۔ انا نحن نحیی و نمیت، یقیناً ہم ہی تو زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض، اس دن جس دن زمین پھٹ جائے گی، عنہم، ان لوگوں سے، سراعا، جلدی جلدی، یعنی یہ زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے، عنہم، تو ان پر زمین جب پھٹے گی، سراعا، تو ان کی بڑی پھرتیاں ہوگی، تیزی سے نکل پڑیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ سب کو جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، اس طرح سب کو جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، یہ خود ہی ہمارے پاس پہنچیں گے اور ہم انہیں جمع کریں گے۔ نحن عالم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے تو نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہیے، من یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات جسرا، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات شروع ہو رہی ہے،
فرمایا والذاریات ذروا، قسم ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں، بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، یعنی جو آسانی سے رواں دواں ہو رہتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر اللہ کے امر کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ انما توعدون لصادق، جو وعدہ تمہیں یقیناً جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ وان الدین لواقع، اور یہ بھی یقینی امر ہے کہ الدین لواقع، کہ بدلہ یقیناً مل کر رہے گا، واقع ہو کر رہے گا۔ والسماء ذات الحبک، اور قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ انکم لفی قول مختلف، یہ بات بھی یقینی ہے، یہ امر بھی یقینی ہے کہ تم لوگ ایک جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہو، متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ یوفک عنہ من افک، اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے، وہی منہ پھیرنے والا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے۔ قتل الخراصون، ہلاک ہو جائیں یہ اٹکلیں دوڑانے والے، یعنی خدا کی مار ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پر چلتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں سے کہ سب کچھ بھلا بیٹھے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آخرت کا دن، یہ جزا و سزا کا دن آئے گا کب؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن یہ لوگ آگ پر سینچے جائیں گے، آگ پر انہیں تپایا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم، کہ چکھو اپنی شرارت کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، ہاں یقیناً متقین تو جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، اس طرح ہوں گے کہ آخذین ما آتاہم ربہم، وہ شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیونکہ یہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا کی زندگی میں نیکوکار تھے، نیک عمل کرنے والے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے اوقات میں تو وہ استغفار کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں، ان کے مال و دولت میں سائلین اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا تھا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یعنی ہر چاروں طرف زمین میں نشانیاں ہیں للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور نشانیاں تو خود تمہارے اپنے اندر بھی ہیں، اپنے وجود میں بھی ہیں۔ افلا تبصرون، تو کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ وفی السماء رزقکم، اور آسمان ہی میں تمہارا رزق بھی ہے۔ وما توعدون، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، کہ یہ سب حق ہے، یقیناً یہ حق ہے، ایسا ہونا ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ آپ تک پہنچا ہے؟ اس داخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس حضرت ابراہیم کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے سلام کہا۔ قال السلام، تو حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کہا۔ قوم منکرون، لیکن ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، یہ کوئی انجان لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، تو ایک موٹا تازہ بچڑا لے آئے، یعنی بھنا ہوا گوشت اس کا۔ فقربہ الیہم، آپ نے اسے مہمانوں کی طرف بڑھایا، مہمانوں کے قریب کیا۔ قال الا تاکلون،
کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، کیا آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو اس موقع پر آپ کو ان کی طرف سے کچھ اندیشہ سا محسوس ہوا۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، تو ان مہمانوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں۔ وَبَشَّرُوهُ، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی، خوشخبری دی، بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ایک صاحب علم بیٹے کی۔ یہ جب صاحب علم بیٹا ہے عام طور پہ اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو اس پر ان کی بیوی سامنے آئی، فی سرۃ، زور سے بولتی ہوئی، فسکت وجہہا، اور انہیں اپنا چہرہ پیٹ لیا، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا بانجھ، یعنی بڑھیا بانجھ بچے جنے گی۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، ایسا ہی فرمایا ہے، قال، فرمایا ہے، رب کی، تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا مالک ہے، بڑے علم کا مالک ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جو انشاءاللہ اگلے 27ویں پارے میں اسے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔